اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر یاد فرمایا۔ الحمدللہ فخر شکمیہ نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہم سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور جدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 10th لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے معبود کی پہچان اعتبارات الہ۔ ہم کلمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلمے میں 2 جز ہوتے ہیں، ایک جز الوہیت، دوسرا جز رسالت۔ جز الوہیت میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے۔ لا سے ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کر رہے تھے۔ آج ہم الہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الہ کے معنی کیا ہے؟ الہ کے معنی معبود۔ 2 معنی ہوتے ہیں، ایک لفظی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ تو ہم معبود کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ معبود کے لفظی معنی کیا ہے؟ معبود کے لفظی معنی ہے عبادتوں کا لینے والا، عبادت کے لائق۔ یہ معبود کے لفظی معنی ہیں۔ اور اب معبود کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ معبود کے اصطلاحی معنی حاجت روا ہے۔ ہم ایک واقعہ کو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دے رہے تھے تو جب کفار مشرکین نے کعبۃ اللہ میں 360 بت بنا کے رکھے تھے، اب وہ لوگ اپنے ذہن سے ایک بت بنا لیے تھے، جیسے کہ ایک پانی کا بت، ایک کھانے کا بت۔ اگر لوگوں کو پانی کی حاجت رہی تو وہ پانی کے بت کے پاس جا کے پانی مانگتے، اور اگر ان کو کھانے کی حاجت رہی تو وہ کھانے کے بت کے پاس جاتے۔ وہ لوگ اپنے ذہن سے ایک بت بنا رکھے تھے۔ تو اب کفار مشرکین کے گھر میں لڑائی ہو جا رہی تھی، جیسے کہ بہن میں لڑائی، بھائی میں لڑائی ہو جا رہی تھی۔ تو وہ لوگ اپنے ذہن سے ایک ڈیسیژن لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 360 بت ہے، ہم پوروں کو نکال کے صرف ایک بت ہمارے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ اپنے ذہن سے ڈیسیژن بنا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انکار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اعتبارات الہ رکھتے ہیں، اگر اعتبارات الہ میں یہ بت ٹک گیا تو ہم اس کی پرستش کریں گے، اگر اعتبارات الہ میں یہ بت اکھڑ گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعتبارات الہ رکھے: ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو ہم ایک کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ذات میں خدم ہونا، یعنی خود سے قائم ہونا اور غیر کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا۔ تو اب بت خود سے قائم ہے؟ نہیں۔ کیا بت کسی غیر کو قائم کر سکتا؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ عدم ہے۔ اب صفات میں کامل ہونا، یعنی از ازل تا ابد نقص اور زوال سے پاک ہونا۔ اب 7 ذاتی صفات ہوتے ہیں۔ پہلا، حیات۔ کیا بت میں حیات ہے؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ مردہ ہے۔ دوسرا، علم۔ بت کے پاس علم ہے؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اب ارادہ۔ بت کے پاس ارادہ کرنے کی صلاحیت ہے؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ مضطر ہے۔ بت قدرت قائم کر سکتا؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ بت عاجز ہے۔ اب سماعت۔ کیا بت سن سکتا؟ نہیں۔ تو بت کیا ہے؟ بہرا ہے۔ اب بصارت۔ بت دیکھ سکتا؟ نہیں۔
تو بت کیا ہے؟ اندھا ہے۔ اب کلام، کیا بت کلام کر سکتا؟ نہیں، تو بت کیا ہے؟ گنگا ہے۔ تو اب دوسرے اعتبارات الہ میں بھی بت اکھڑ گیا۔ اب نیکسٹ افعال۔ افعال میں کیا ہونا؟ مختار ہونا، یعنی اپنے کام کرنے میں غیر کا محتاج نہ رہنا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ بت یہاں پر مجبور ہے۔ اب آثار، آثار میں مالک ہونا، یعنی سارے جہانوں کا مالک ہونا، ذاتی ملک ہونا۔ کیا بت کے پاس ذاتی ملک ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہے بت؟ نہیں۔ تو اب یہاں پر بت الہ نہیں ہے، یہاں پر بت معبود نہیں ہے، یہاں پر بت حاجت روا نہیں ہے۔ اب وہاں پر کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، ہمارے دل میں تو اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ ہوں گے۔ تو ہم ایک اعتبارات الہ کو رکھ کے دیکھنا کہ ایک بت یہ حاجت روا ہے، ہم اعتبارات الہ کو رکھ لینا سیم وے، جیسا ہم بت کو رکھیں ویسا رکھ لے کہ ایک ایک بت کو ہمارے دل سے نکالنا۔ تو ہم ایک حکایت رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر نعیم میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایک بولی کی طرح ہے، اور اس کے اندر اس میں جو ڈول ہوتی ہے وہ ڈول انسان ہے، اور جو اوپر کھینچنے والا مالک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایک رسی ہوتی ہے، ایک مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک ڈول سے کنیکٹ ہوتی ہے، وہ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اور بولی کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ پانی عبادت ہے، اور پانی کے اندر کیچڑ ہوتا ہے، وہ کفر شرک نفاق ہے۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں گے تو ہم کفر شرک نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں گے تو ہم کفر شرک نفاق میں ہو جائیں گے، مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ذات کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ذات کا ڈیفینیشن ہے مرجع اسماء اور صفات۔ جہاں اسماء اور صفات لوٹتے ہیں وہاں پر ایک ذات ہوتی ہے۔ اب صفات کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ کمالات ذات۔ اب افعال کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظہور کمالات ذات۔ اب آثار کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ جائے ظہور کمالات ذات۔ تو آج ہم نے اعتبارات الہ کو سمجھا، اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص قبول فرما لے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔